ایک مؤذن تھا 40 سال 5 وقت اذان کی 5 وقت نماز کی اذان مسجد میں پڑھتا رہا. کتنے سال؟ 40 سال اذان پڑھتا رہا. دیکھو بدکاری اور بے حیائی کی وبا کتنی سخت ہے. 40 سال اللہ کے گھر کی خدمت کرتا رہا، لوگوں کو سجدے کے لیے پکارتا رہا، بلاتا رہا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا رہا. اللہ اکبر. لیکن ایک مرتبہ مسجد کے مینار سے اذان کی صدا لگا کر جب اتر رہا تھا تو اس کی نظر پڑی ایک خوبصورت عیسائی عورت پر. بس اس پر نظر پڑنی تھی کہ حسن میں گرفتار ہو گیا. دیوانہ وار یہ مسجد کے مینارے سے اترا اور اتر کر سیدھا اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور جا کر کے کہنے لگا کہ تیری ایک مرضی پر میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا میں عیسائی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. کہا تو بتا تیرا مہر کیا ہے، میں سب کچھ کرنے کو راضی ہوں. اس نے کہا تو میرا مہر ادا نہیں کر پائے گا. اللہ اکبر. لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق اندھا ہوتا ہے، پیار اندھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ عورت کے حسن میں گرفتار 40 سال اللہ کے گھر کی خدمت کرتا رہا. اب کہتا ہے بول تو کیا مہر لے گی؟ میں تیرا حق کے مہر ادا کرنے کو راضی ہوں. اس نے کہا تو ادا نہیں کر پائے گا، بڑا مشکل ہے. کہا میں ادا کر دوں گا چاہے کتنا ہی مشکل ہو. کہا پھر سن، میرا حق کے مہر یہ ہے کہ اسلام سے انحراف ہو جائے. معاذ اللہ کی رب العالمین. یعنی اسلام چھوڑ دے اور عیسائی بن جائیں. اس نے معاذ اللہ اسی وقت اپنی زبان سے یہ کہا کہ میں نے اسلام کو چھوڑا اور میں ایک خدا کو ماننے سے معاذ اللہ انکار کرتا ہوں. استغفر اللہ. اس نے اپنی زبان سے یہ کہا. عورت نے کہا ٹھیک ہے اب جا اور میرے باپ سے بات کر، میرے رشتے کی میرے باپ سے بات کر. راستے میں جا رہا تھا، اس کا پیر زمین پر کسی طریقے سے پھسلا اور جب وہ زمین پر گرا اسی وقت اس کی موت ہو گئی. اللہ اکبر. 40 سال اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا یہ مؤذن، بدکاری کا ارادہ جب دل میں آیا، جب نگاہ غلط ارادے سے کسی غیر محرم عورت پر پڑی تو دیکھو اس کی نحوست نے اس کو کفر تک پہنچا دیا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے میں تو صرف دیکھتا ہوں. اچھا کئی نوجوان ایسے جب کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو تو کہتے ہم کیا کریں جب سامنے سے لڑکیاں رسپانس کرتی ہو. اللہ اکبر. آج بے حیائی اور بے غیرتی کے جنازے اٹھ گئے. مرد تو مرد، عورتوں نے بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی. 40 سال وہ مؤذن اللہ کے گھر کی خدمت کرتا رہا. قیامت میں مؤذن اپنی اونچی گردنوں سے پہچانے جائیں گے. جب مؤذن اذان پڑھتا ہے اس کے سر پر اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے. جب مؤذن کا انتقال ہوتا ہے اور مؤذن کی میت جب قبر کے حوالے کی جاتی ہے تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے اے قبر اس کے جسم کو مت کھانا. جو مسجد کے مؤذن ہیں ان کی یہ شان ہے کہ زمین قبر کی مٹی اذان پڑھنے والوں کے جسم کو نہیں کھائے گی. اللہ اکبر. یہ شان ہے مؤذنوں کی. اور دیکھو وہ 40 سال مسجد کی خدمت کرتا رہا، اذان کی صدائیں لگاتا رہا، اللہ کے گھر پر لوگوں کو دعوت کے لیے صدا دیتا رہا. لیکن برائی کا ارادہ جب دل میں آیا، جب بدکاری کا ارادہ آیا تو کیا ہوا؟ اس کی 40 سال کی خدمت بھی اس کے منہ پر مار دی گئی اور ایک بدکاری کے ارادے کی وجہ سے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. یہ ہے بے حیائی اور بدکاری کی نحوست. آج میری قوم کے جوان بچے اور بچیاں اپنے موبائل فون پر لوک لگا رہے ہیں، پاسورڈ لگا رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے وڈیر، ہمارے ماں باپ ہم کو پکڑ نہ پائے. اے میری قوم کے جوان بچے اور بچیوں سن لو، تمہارے پاسورڈ اور تمہارے موبائل کے لوگ
تمہیں اپنے ماں باپ کی نگرانی سے بچا سکتے ہیں، مگر یاد رکھو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ تمہارے لوگ اور تمہارے پاسورڈ اللہ کی نظر کے بیچ میں کوئی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رب تمہاری رگے جہاں سے زیادہ قریب تر ہوں۔ کیا سمجھتے ہو؟ تنہائیوں میں گناہ کر کے، اکیلے میں گناہ کر کے ہم اپنے آپ کو پاک دامن اور صاف سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو حضور مولا کائنات نے فرمایا، سرکار تاجدار حل عطا نے فرمایا، اے لوگو تنہائی کے گناہوں سے بچو۔ اللہ اکبر۔ انسان لوگوں کے سامنے صوفی بنتا ہے، لیکن اس کا موبائل جانتا ہے، اس کی تنہائیاں جانتی ہے کہ وہ کتنا متقی ہے، وہ کتنا پرہیزگار ہے۔ حضور مولا کائنات نے فرمایا آج کے انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اوروں کے سامنے گناہوں سے بچتا ہے اور تنہائی میں کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کے ساتھ معاذ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری عقل کے تقاضے ہیں، مگر چلو باب مدینۃ العلم سے پوچھو، چلو حیدر قرار سے پوچھو، چلو فاتح خیبر سے پوچھو، چلو علی المرتضیٰ سے پوچھو۔ علی المرتضیٰ کی ترکیب بڑی الگ ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے لوگو تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، جبکہ ہم تو اوروں کے سامنے گناہ کرنے سے بچتے ہیں اور تنہائی میں بالکل بے خوف و خطر گناہ کرتے ہیں۔ علی فرما رہے ہیں تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو۔ اللہ اللہ۔ کسی نے پوچھا یا مولا تنہائی میں گناہ کرنے سے کیوں بچے؟ آپ نے فرمایا سنو، اس لیے تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو کہ جو مالک ہے وہی گواہ ہے۔ اوروں کے سامنے جب گناہ کرو گے تو اللہ کی مخلوق گواہ بنے گی، لیکن جب تم تنہائی میں گناہ کرو گے، جب تم تخلیہ میں گناہ کرو گے، جب تم ایکانت میں گناہ کرو گے، تو جو رب مالک ہے، جو رب مالک ہے وہی رب گواہ ہے، وہی رب گواہ ہے۔ اور ایک روایت میں تنہائی میں گناہ کرنے والے کو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا کہا گیا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا کہا گیا۔ کون ہے جو اس معبود حقیقی سے جنگ کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرات ہم کہاں نکل گئے؟ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے دلدل میں یوں پھنسے کہ آج ہمارا شب و روز، ہمارا دن اور رات گناہ ہی گناہ بنتا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، جہاں بے حیائی کرنے پر، جہاں بدکاری کرنے پر، جہاں دل میں بدنیتی کے ساتھ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بہو، کسی کی بیٹی پر ناپاک ڈورے ڈالنے پر اتنا سخت عذاب ہے کہ بعض مرتبہ انسان کا ایمان بھی نہیں بچتا، ایمان تک سلامت نہیں رہتا۔ جہاں بے حیائی پر یہ عذاب، وہاں پھر دیکھو جو اپنی حفاظت کر لیتا ہے، جہاں جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے بے حیائی سے، اللہ تعالیٰ اس پر کیسے انعام و اکرام اتارا کرتا ہے۔ حضرات محترم، دو دوست ہیں، حضرت امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ علیہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ دو دوست ہیں، ایک لوہار ہے، لوہے کا کام کرتا ہے، لیکن اس کا عالم یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بندہ آگ کی بھٹی میں لوہے کو ڈالتا بھی ہے اور آگ کی بھٹی میں ہاتھ ڈال کر بغیر کسی آلے کے لوہے کو ایسے ہی اٹھا لیتا ہے۔ بھائی چولہے پر جب برتن گرم ہوتا ہے کوئی ہاتھ سے پکڑنے کی ہمت کرتا ہے؟ اس کے لیے کوئی کپڑا یا کوئی آلہ استعمال ہوتا ہے، اس سے اس گرم برتن کو پکڑا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس لوہار کا یہ حال ہے، امام یافعی فرماتے ہیں کہ وہ آگ کی بھٹی میں رہنے والا گرم لوہا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ تو اس کے دوست نے پوچھا، اس کے ساتھی نے پوچھا کہ اے میرے دوست، تیرا ہاتھ نہیں جلتا؟ آگ تیرے ہاتھ پر اثر نہیں دکھاتی؟ اللہ اکبر۔
جب اس نے یہ سوال کیا تو وہ مسکرا کر کہتا ہے جانے دے، بات بڑی عجیب و غریب ہے. لیکن دوست کہتا ہے کہ نہیں، اب جب بات چلی ہے تو بتا معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، راز کیا ہے کہ دنیا کی آگ تیرے بدن پر اثر نہیں دکھا رہی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے اب جب تو اتنا اصرار کر رہا ہے تو سن، میں اپنے وقت کا بہت غریب باپ کا بیٹا تھا. میرا والد بھی مزدوری کرتا اور میں بھی مزدوری کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میرے محلے میں ایک جوان لڑکی رہتی تھی. میری آنکھ جب اس پر پڑی تو میں اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا، میں اس کے حسن کا عاشق ہو گیا، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میری شادی اسی سے ہونی ہے، اب مجھے زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے. لیکن میری مفلسی، لیکن میری غریبی، لیکن میری ناداری. اللہ اکبر. کہتا ہے غریبی اتنی تھی کہ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. کہتا ہے میں نے محنت کرنا شروع کیا، میں نے ایمانداری سے کام کرنا شروع کیا، دن رات میں محنت کرتا رہا. ایک زمانے تک میں نے محنت کی، اور محنت کرتے کرتے آج پھر اس مقام پر پہنچا کہ زمانے کے امیروں میں، شہر کے رئیسوں میں میرا شمار ہونے لگا. اللہ اکبر. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں اس لڑکی کی خبر لینے کے لیے گیا تو پتا چلا کہ اس کی تو شادی بھی ہو گئی اور وہ کئی بچوں کی ماں بن چکی ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے میری برسوں کی محبت تھی. حضرات دل پر ہاتھ رکھ کر میرے سوال کا جواب دیجئے گا کہ آج ایسے ڈھیروں قصے سننے کو نہیں مل رہے ہیں. 2 بچے کی ماں ہے، 4 بچے کی ماں ہے، اور شادی شدہ عورتیں آج اپنے پرانے افیئر میں مبتلا ہو رہی ہے. اس کے شوہر کی طرف سے نہ پیسوں کی تکلیف ہے، اس کے شوہر کی طرف سے نہ لباس کی تکلیف ہے، اس کے شوہر کی طرف سے نہ کھانے پینے کی تکلیف ہے، نہ جسمانی خواہشات کی تکلیف ہے. اس کے باوجود آج میری قوم کی ماں بہنیں بے حیائی کے سمندر میں یوں غرق ہو گئی کہ اسلام میں تو اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میری شریعت میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. ارے ایسا با وفا شوہر جو تمہارے پیسوں کا بھی خیال رکھتا ہے، تمہارے لباس کا بھی خیال رکھتا ہے، تمہاری ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کے باوجود تم نے ناجائز تعلقات بنائے. اللہ اکبر. اور جب ایسے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو وہ بے حیائی کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا تو پہلے کا افیئر ہے، ہمارا تو کالج کا لو ہے، ہمارا تو جوانی کی محبت ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم بے حیائی میں کیسا میرا معاشرہ گرفتار ہوا. اللہ اللہ. ذرا سنتے چلیے گا. اب وہ بھی اپنی جوانی سے محبت کرتا تھا لیکن اب ارادے سے باز آ گیا. کہتا ہے ایک مرتبہ میرے شہر میں قحط پڑ گیا. جب قحط ہوا اللہ اکبر ہر کوئی پریشان تھا، ہر کوئی بے چین تھا، بارش کا نام و نشان نہ تھا. اب اناج گلے سے جب لوگ پریشان ہونے لگے تو میں بھی تو امیر شہر تھا. سارے امیروں کے دروازے پر دیہاتیوں کی لائن لگ گئی، گاؤں کے رہنے والوں کی لائن لگ گئی، بستی میں رہنے والوں کی لائن لگ گئی. اپنا دامن پھیلا کر امیروں سے مدد مانگی جا رہی ہے. آج امیر باپ کے بیٹوں سے میں پوچھ رہا ہوں کیا تم نے بھی لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کے امتحان لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں؟ آج بے حیائی کا معاملہ کس طرح گرم ہو چکا ہے، آج زنا کی بدکاریاں میرے معاشرے میں کس طرح پھیل چکی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ میں بھی رئیس شہر تھا، میرے دروازے پر بھی غریبوں کا جم غفیر لگا ہوا تھا. جب میں غریبوں کو کھانے تقسیم کر رہا تھا، مالی امداد کر رہا تھا، میں نے دیکھا ان غریبوں کی لائن میں وہ لڑکی، کبھی میں جس کا عاشق ہوا کرتا تھا، کبھی میں جس سے محبت کیا کرتا تھا، وہ لڑکی بھی کھڑی تھی جو اب عورت بن چکی تھی. اللہ اکبر. آپ بغور سنیے گا. کہتا ہے میں سب کی مدد کرتا رہا مگر جب اس عورت کی باری آئی مجھے نفس نے ورگلایا اور میں شیطان کے وار میں گرفتار ہوا اور میں نے کہا تو جو چاہتی ہے میں تیری خواہش پوری کر دوں گا اگر تو میری خواہش پوری کر دے، اگر تو میرا ارادہ پورا کر دے. اللہ اکبر. کہتا ہے جب میں نے یہ کہا وہ عورت لائن سے ہٹ گئی اور دوبارہ چلی گئی. اللہ اللہ. کبھی غریب کی غریبی کا امتحان نہ لینا، کبھی عورتوں کی عزت کا امتحان نہ لینا. ارے اگر سچی اسلام کی ماننے والی عورت ہے تو یقیناً وہ بڑی باغیرت عورت ہوا کرتی ہے، وہ بڑی باحیا ہوا کرتی ہے. حضرات محترم
لیکن بھوک تھی، بچوں کی پیاس تھی، بچوں کا تڑپنا تھا کہ بچوں کی مجبوری نے اس عورت کو دوبارہ اس امیر کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب جب اس عورت کا نمبر پھر آیا، وہ امیر کہتا ہے تو میری خواہش پوری کر، میں تیری خواہش پوری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ عورت اب اس کو جواب دیتی ہے کہ نادان، ڈر اس اللہ سے جو ہر وقت اپنے بندوں کی جان سے زیادہ قریب تر ہے۔ وہ اللہ اپنے بندوں کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، چاہے بندہ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے تنہائی میں ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت یہ جواب دے کر کے آگے پھر گزر گئی، اپنے مکان کی طرف چلی گئی، مگر جب گھر میں گئی تو بچے تڑپ رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، اولاد سسک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت بچوں کی تڑپ دیکھ کر تیسری مرتبہ پھر اس کے دروازے پر آئی، مگر جب تیسری مرتبہ اس کے دروازے پر آئی تو اس نے بہن کے کر کے بات کی، اس نے بہن کے کر کے کلام کیا اور کہا کہ تم جو چاہتی ہو یہ سارا مال پیش ہے، بلکہ اگر اس سے زیادہ کی حاجت ہو تو لے جاؤ، لیکن پہلے میں نے تمہارے ساتھ جو حرکت کرنے کی کوشش کی ہے مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے جب اس بندے کا یہ مزاج دیکھا کہ میرے جملے اس کے دل پر اثر کر گئے ہیں، اس کے دل پر اثر کر گئے ہیں، اسی وقت اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا مولا، اس مرد نے ہمارے پیٹ کی آگ بجھائی ہے، مولا اس مرد نے میرے یتیم بچوں کی، میرے غریب بچوں کی پیٹ کی آگ بجھائی ہے۔ اے میرے پروردگار، کل آخرت میں تو اسے جہنم کی آگ سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ اس عورت کی زبان سے اس دعا کا نکلنا تھا، اس عورت کی زبان سے ان جملوں کا نکلنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں دنیا کی آگ میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو دنیا کی آگ بھی میرے جسم پر اثر نہیں دکھاتی۔ حضرات محترم، وہ کہتا ہے کہ دنیا کی آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی اور مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے اس عورت کی دعا کے صدقے میں انشاءاللہ مجھے اللہ تعالی جہنم سے بھی آزاد فرمائے گا۔